اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے میں ایک ہی رکوع میں رمضان المبارک کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے جو احکامات بتائے ہیں وہ بیان کرتے کرتے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں عنی میرے بارے میں تو میرے بندوں کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میں بے شک بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان جب بھی وہ مجھے آواز دیتا ہے، جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور ان بندوں کو کہہ دو کہ مجھے ہی پکارے، مجھ سے ہی فریاد کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ اس سے آگے پھر رمضان کے احکامات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو درمیان میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس طرح یہ مہینہ روزے رکھنے کا ہے، جس طرح یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت اور صدقات و خیرات کا ہے، ایسے ہی یہ مہینہ اللہ پاک سے مانگنے کا بھی ہے۔ جب بھی کوئی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہوں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کرنا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری اس دعا سے، جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو یہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہ قیامت کے دن ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا مانگنا ہی نہ، اللہ سے سوال کرنا ہی نہ، یہ تکبر کی علامت ہے، اور اس تکبر کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، دعا کرتا ہی نہیں، پریشانی اس کو آ گئی، مصیبت آ گئی، اس کو چاہیے تھا کہ اس بے بسی کے عالم میں اللہ کو آواز دیتا، لیکن اللہ کے آگے اس نے ہاتھ پھیلائے ہی نہیں، اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کو موقع ملا تھا کہ وہ میرے آگے روتا، مجھ سے مانگتا، میں اس کی پریشانیوں کو دور کرتا، یہ میرے پاس آیا ہی نہیں، مجھ سے اس نے مانگا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے در کو کبھی بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ اتنا شہنشاہ ہے، وہ اتنا بادشاہ ہے، اس کے پاس کون سے خزانوں کی کمیاں ہیں، جس اللہ پاک کا خود ہی اعلان ہے۔ اللہ کہتا ہے مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور قیامت تک آنے والے لوگ
سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ثم سالونی، پھر سارے ہی میرے بندے مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، آتیتو کل انسان مسئلتہ، اللہ کہتا ہے میں ہر اپنے بندے کو جو مانگے عطا کر دوں، ما ینقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط الی ادخل البحر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے سارے بندوں کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈوبا جائے تو سمندر میں کیا کمی آئے گی ایک سوئی کی وجہ سے۔ اتنے خزانوں کا جو مالک ہے وہ مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے کہ آؤ میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی کوئی خاص طور پہ مسلمان آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اپنے مسلمان بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اما ان یعجل لہ مسئلتہ، یا تو اللہ رب العزت بندہ جو مانگتا ہے اللہ فوراً اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ، یا پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائے گا اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر کھلیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا، کہے گا اللہ یہ والی جو نیکی ہے یہ تو میں نے کی نہیں، یہ پہاڑوں جتنی نیکی کہاں سے آ گئی؟ اللہ رب العزت کہے گا میرے بندے تجھ پہ دنیا میں یہ پریشانی آئی اور تو نے مجھے پکارنا شروع کر دیا، مجھ سے دعائیں کرتا رہا، تو دنیا میں سمجھتا رہا کہ اللہ پاک نے میری دعا کو پورا نہیں کیا، اے میرے بندے میں نے دنیا کے اندر تیری دعا پوری نہیں کی تھی لیکن اس کو میں نے سنبھالے رکھا ہے، آج وہی دعائیں تیرے نیکیوں کے ترازو میں پہاڑوں کے برابر بن کے آ گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایماندار آدمی اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ آرزو کرے گا اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی پوری نہ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اللہ بندے کو عطا کر دیتا ہے یا اللہ سنبھال لیتا ہے، وَإِمَّا يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے یہ بندہ جو چیز مجھ سے مانگ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دے، اس کے دین میں نقصان دے کے لیے، اس کے ایمان میں نقصان ہو سکتا ہے، اس کے مستقبل میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت اس کی جگہ ایک بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت اس کی طرف آ رہی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ کو مصیبت آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے ابھی اذن نقصر، پھر تو ہم اللہ سے بہت مانگیں گے، پھر تو ہم اللہ سے بہت دعائیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کون سی کم ہے، اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دنیا کے بادشاہ اور شہنشاہ میں یہی تو فرق ہے، دنیا کے کسی وڈیرے سردار بادشاہ سے مانگو اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن وہ شہنشاہ ایسا ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال یستجاب للعبد ما لم یستعجل، جب تک بندہ استعجال نہ کرے اللہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، جب تک استعجال نہ کرے اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا مل استعجال یا رسول اللہ، اللہ کے یہ استعجال کیا ہے، استعجال کسے کہتے ہیں؟ کہ استعجال یہ ہے کہ بندہ کہے قد دعوت کذا و کذا فلم یرا یستجب لی، بندہ کہے میں نے یہ بھی دعا کی، یہ بھی دعا کی، یہ بھی دعا کی، یہ بھی دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری اللہ پاک نے ایک بھی نہیں سنی۔ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بول سے پہلے بندہ اللہ سے جو مانگتا رہتا ہے اللہ ہر دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ اس لیے مصیبتوں اور پریشانیوں میں
خصوصاً رمضان کے مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے کا مہینے، دعائیں کریں. والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو، جن سے مانگتے ہو، یہ تمہاری طرح کے بندے تھے. ان پہ بھی جب مشکل وقت آیا کرتی تھی تو وہ مجھے آواز دیا کرتے تھے. اللہ کہہ رہے عباد امثالکم، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے آوازیں دیتے ہو، مشکل وقت کے اندر مدد کے لیے پکارتے ہو. اللہ کہتا ہے یہ تمہاری طرح کے بندے تھے. ان پہ جب دنیا میں مشکل وقت آتا تھا تو یہ بھی اللہ کو آواز دیتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے. آپ قرآن پاک میں سے کتنی دفعہ سن چکے کہ ہر پیغمبر پہ مشکل وقت آئے تو ہر پیغمبر نے مشکلات کے اندر اللہ کو آواز دی ہے، اور اللہ نے ایک ایک پیغمبر کی دعاؤں کو قرآن پاک کے اندر نقل کیا ہے. اور جتنے بھی اولیاء گزرے، اللہ کے دوست گزرے ہیں، ولی گزرے، ان پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو اللہ کے ولی بھی مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی اولیاء کا قصہ سنایا، کتنے ہی اولیاء. صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، ایک اللہ کا ولی ہے، لوگ دور دور تک اس کے چرچے ہیں، لوگوں کو اس کی کچھ شکایت ملی، وہ بھاگے ہوئے اس کے معبد خانے میں آئے، گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے آئے. لوگوں نے اس کے معبد خانے کو زمین کے برابر کر دیا اور اس اللہ کے ولی کو مار رہے ہیں. تم تو میری بڑی عزت کرتے تھے، اب کیوں مارتے؟ کہا تم تو عبادت گزار تھے، ہمیں کیا پتا تم عبادت کے پردے میں یہ دھندا بھی کرتے. یہ اللہ کا ولی ہے. کہا مجھے چھوڑو، دعونی اصلی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے ملاقات کر لوں. صحیح البخاری سپریم کورٹ کے الفاظ ہے، میں اپنے رب سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے. لوگوں نے چھوڑا، آ جاؤ تم بچہ لے کے آؤ، میں اللہ سے بات کرتا ہوں. نماز شروع کر دی اور رو رو کے اللہ سے مانگنے لگے، اللہ میری عزت کی حفاظت کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. مشکل وقت کے اندر تو اپنے پیغمبروں کی مدد کرنے والا ہے، اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تو میری بھی مدد کر. بچے کو لے کے رو رو کے کیا دعائیں کی. جس ولی پہ بھی مشکل وقت آیا ہے اس ولی نے بھی مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دی ہے، اللہ کو پکارا ہے. بچے کو لے کے آئے، یہ اللہ کا ولی. کیسا اللہ کا ولی تھا؟ قریب آیا، ہاں بچے میں قسمیں بھی اٹھاؤں، یہ میری قسموں پہ یقین نہیں کریں گے، تم بول کے بتاؤ تیرا باپ کون ہے. اللہ نے اس بچے کو بلا دیا، وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا ابی راعی الغنم، میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ بکریوں کا چرواہا ہے. اس ولی پہ بھی مشکل وقت آیا ہے، اس ولی نے بھی مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دی. اور جتنی بھی اللہ کی ولیہ گزری ہے، اللہ کی دوست عورتوں میں سے گزری ہے نا، ان پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی اللہ کو آواز دیتی تھی. اشارہ کرتا ہوں صحیح البخاری میں، آپ نے بارہا دفعہ سن رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ ظالم بادشاہ کے کمرے میں دھکیل دیا گئے، وہ گندی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھا. اب باہر کون ہے؟ باہر اللہ کا زندہ پیغمبر ہے، اللہ کا خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کی لڑی سے اللہ نے تمام انبیاء بھیجے. وہ ابراہیم علیہ السلام زندہ باہر ہے. اب ان کی بیوی اما سارہ نے کمرے میں مشکل وقت آئے، کمرے میں اپنے خاوند ابراہیم کو آواز نہیں دی. پڑھیے قرآن پاک، کسی ایک پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ لگایا ہو، یا ابراہیم مدد، ابراہیم میری مدد کے لیے آؤ، یا داؤد مدد، اے داؤد میری مدد کے لیے آؤ، یا سلیمان مدد، اے سلیمان میری مدد کے لیے. نہیں نہیں، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیے. ہر پیغمبر اللہ کے آگے روتا ہوا نظر آیا ہے، ہر ولی اللہ کے آگے روتا ہوا نظر آیا ہے. کمرے کے اندر باہر اللہ کا خلیل ہے. کون سا اللہ کا خلیل ہے؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا وفادار تھا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہوا تھا. اتنا اللہ کا قریب کیا.
لیکن اس اللہ کی بندی نے، اللہ کی ولیہ نے اس اللہ کے قریبی بندے کو، زندہ کو آواز نہیں دی، بلکہ کیا کہا؟ اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر سے بچا۔ اللہ کو آواز پلٹ کے زمین پہ جا گرا۔ جس ادھر تو کلندریے نہیں نہ ختم ہو رہی آج، جتنی بھی ولیاں گزری ہیں وہ اللہ کو آواز دیتی تھی۔ ایک اور اللہ کے ولی ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ماہ ہو گئے مدینے پہ کوہرام برپا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ پہ تہمت لگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے بعد آئے، بخاری شریف میں کہا عائش ان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لو، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ امی عائشہ کہتی میری تو چیخ نکل گئی کہ میرے محبوب پیغمبر بھی میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ کہتی ہے مجھے کچھ یاد نہیں رہا، بس مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی یاد آ گئی۔ کہا میری مثال تو یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح ہے، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دی تھی، میں بھی اس مشکل گھڑی میں اللہ کو آواز دیتی ہوں۔ ماں کے سامنے کون ہے؟ پیر و مرشد ہے ہمارے، میرے اور آپ کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی قسم ہے پوری کائنات کے اولیاء کو میں اپنے محبوب پہ کے پاؤں پہ قربان کر دوں تو پھر بھی ہاتھ کا ڈا نہیں ہوتا ہے۔ وہ امی عائشہ کے سامنے ہے، ماں عائشہ نے اس مشکل وقت کے اندر میرے حبیب کو آواز نہیں دی، زندہ تھے۔ کیا کہنے لگی؟ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اللہ میرے پیغمبر بھی اگر میرے بارے میں ایسی بات رکھتے ہیں تو میری ساری شکایتیں پھر تیرے آگے ہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میرا مددگار تو ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے بس یہ بول کے روتے روتے میں گر گئی، میرے دل میں یہ تھا کہ میرا اللہ میرے پیغمبر کو ضرور بتا دے گا، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ میری برات کے اندر اللہ قرآن پاک نازل کر دے گا۔ جس ولیہ پہ بھی مشکل وقت آیا ہے انہوں نے اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارے۔ یار آج سے پہلے جتنے بھی کافر تھے نا، کافر جو بتوں کو پکارنے والے تھے، جو لات منات عزا ہبل کو آوازیں دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کافروں پہ بھی مشکل وقت آتا تھا تو وہ کافر بھی مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دیتے تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے یا ہبل مدد، وہ نہیں کسی پیغمبر کو مشکل وقت کے اندر آواز دیتے تھے۔ ہم تو ان کافروں سے بھی گئے گزرے نا، ہم تو مشکلات کے اندر بھی ہمیں ہزاروں نام یاد آ جاتے ہیں لیکن اپنے رب کا نام یاد نہیں آتا۔ لیکن وہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امی عائشہ کے پاس ایک سیاہ رنگ کی خاتون آیا کرتی تھی، سیاہ رنگ کی۔ امی عائشہ فرماتی ہے وہ بیٹھے بیٹھے نا کبھی بے ساختہ شعر پڑھنا شروع کر دیتے۔ یوم الوشاء صحیح البخاری میں من تعاجیب ربنا، ہار والا دن کتنا ہی عجیب ہے، ہار والا دن اس نے تو میری زندگی کی قائم کر دی۔ امی عائشہ فرماتی میں نے پوچھا یہ ہار کی کیا داستان ہے، تم آئے دن تذکرہ شروع کر دیتی۔ کہا جس قوم کی میں لونڈی تھی، ایک دفعہ میں ان کی بچی کو لے کر نہلانے کے لیے باہر نکلی، اس کے گلے میں گریبان میں سرخ موتیوں کا ہار تھا۔ نہلانے سے پہلے میں نے وہ ہار اتارا رکھ دیا، ایک چیل آئی، اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، وہ اٹھا کر لے گئی۔ میں بڑے پریشان ہوئی کہ یہ اتنا قیمتی ہار ہے تو میں کیا کروں گی، باہر گھر جا کے کیا کروں گی۔ گھر گئی، انہوں نے کہا اس کے گلے میں موتیوں کا ہار تھا، وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ چین اٹھا کے لے گئی۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا کہ ہمیں تو پاگل سمجھ رہی ہو، ایک چیل آئی وہ ہماری بیٹی کے گریبان سے ہار لے کر چلی گئی۔ کہتی وہ مجھے کوسنے لگے، ڈانٹنے لگے، حتیٰ کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا عزت سے ہی تم ہار نکال دو، ورنہ پورے محلے داروں کے سامنے ہم تجھے بے لباس کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ کہتی میں بڑی پریشان ہو گئی، کیا کروں، اب یہ لوگ تو میری ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہتی اچانک میرے دل میں دماغ میں بات
کہ میری وہ جو کافر قوم تھی وہ مشکل وقت کے اندر اللہم کہتے تھے، وہ یا اللہ کہتے تھے، مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دیتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا اللہ کیا چیز ہے، ہاں یہ پتا تھا کہ اللہ ایک ذات ہے جو مشکلات میں بندوں کے کام آتا ہے۔ کہتی ہے بس میرے دماغ میں بات آئی ہے، میں نے فوراً ہی بول دی اللہم برنی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کو جانتی نہیں، یہ کس قوم میں رہتی ہے؟ یہ کافروں کی قوم ہے، کافروں کا علاقہ ہے، لیکن اس کو پتہ ہے مشکلات کے اندر اللہ کی ذات ہی کام آنے والی ہے۔ کہا میری زبان سے نساخت ہی ہے اللہم برنی، اللہ میں تجھے جانتی نہیں، تو کون ہے، تو کہاں رہتا ہے، لیکن ایک مشکل وقت آئے، مجھے پتا چلا ہے مشکلات میں تو ہی کام آتا ہے۔ اگر واقعی سچ ہے اللہم برنی، مشکل وقت تو مجھ پہ بھی آیا ہے، اس سے بڑا مشکل وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ اگر ایسے ہے تو تم مجھے نجات دے دے۔ وہ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، میں حیران رہ گئی کہ اللہ غریبوں کی بھی کیسے سن لیتا ہے، اللہ نوکروں کی بھی سن لیتا ہے، خادموں کی بھی سنتا ہے۔ کہتے ہیں میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، میں نے کیا دیکھا، وہی چیل واپس آئی اور اس نے ہار تمام لوگوں کے درمیان میں پھینک دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے پہلے لوگ بھی جب بھی ان کافروں پہ مشرکوں پہ بھی مشکل وقت آتا تھا تو وہ کسی پیغمبر کو آواز نہیں دیتے تھے، وہ اللہ کو آواز دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر کا خاندان 360 بت رکھے ہوئے، 360 بتیں بیت اللہ میں سجائے ہوئے عبادت کرنے کے لیے آتے۔ کہتے ہیں ہم عبادت عید کے آگے بھیجتے ہیں، یہ آگے اللہ کا پوچھا دیتے، لیکن ان پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا 360 کو بھول جاتے تھے۔ میرے پاکستان میں تو 3000 سال سے بھی زیادہ ہے، انہوں نے 360 رکھے ہوئے تھے، مشکل وقت ان پہ بھی آ گیا۔ ابرا اس نے کہا سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس، سب سے زیادہ سونا چاندی ہمارے پاس، سب سے زیادہ باغات ہمارے پاس، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے مکے کی، مکے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں پیار کرتے، ہماری ملاقات کے لیے لوگ کیوں نہیں آتے؟ ابرا کو غصہ ہے، اس نے بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا، ہاتھیوں کا لشکر اکٹھا کیا، اس کے مقابلے کے لیے کئی لوگ آئے، طائف والوں نے مقابلہ کیا، ہار گئے، آگے بڑھا، وادی محصر پہ آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ سردار عبد المطلب کے 100 اونٹ چر رہے تھے، کہا اس کو قبضے میں کر لو، قبضے میں کر لیے گئے۔ سردار عبد المطلب کو اطلاع ملی تیرے اونٹوں کو ابرا نے قید کر لیے۔ سردار آئے، دستار باندھی ہوئی ہے، بھگتا ہوا چہرہ، سفیدی سرخی میں ڈوبی ہوئی، اتنا باروب چہرہ میرے محبوب پیغمبر کے خاندان کا۔ جب دیکھا ابرا نے اتنا باروب شخصیت آ رہی ہے تو اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، نیچے اتر آیا، ترجمان کو پاس بلایا، کہا پوچھو اس سے یہ کیا کہتے ہیں؟ سردار عبد المطلب نے کہا ادھر میرے 100 اونٹ چل رہے تھے، وہ تم نے اپنے قبضے میں لے لیے، وہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ ابرا بڑا تعجب کرنے لگا، اس نے کہا ہم تو تیری شخصیت کو دیکھ کے مرعوب ہو گئے تھے، لیکن تم نے جو بات کی ہے ہمیں بڑا تعجب ہوا ہے۔ تجھے پتا نہیں پوری دنیا میں جس کی وجہ سے تمہاری عزت ہے وہ یہ گھر ہے، لوگ دور دور تک تمہاری عزت کرتے ہیں، ڈاکو تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارے شہر کے قافلے کو ڈاکو بھی لوٹنے کی جرت نہیں کرتے، اتنے لٹیرے بھی اس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت کرتے ہیں، اور تمہیں پتا نہیں ہم اس گھر کو آج گرانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا تم اس گھر کی بات کرو گے اور تم نے اونٹوں کی بات کر لی ہے۔ سردار عبد المطلب نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابرا اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں نے تو اپنی چیز کی بات کرنی ہے، اس گھر کے ہم خادم ضرور ہیں، اس گھر کے ہم نوکر ضرور ہیں، لیکن ہم مالک نہیں ہیں، اس کا مالک آسمانوں والا ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، ہم اس کے خادم ہیں، اس کے مالک نہیں ہیں، میرے اونٹ ہیں، میں نے تو اپنی چیز کی
کی بات کرنی ہے۔ یہ جب بات کی سردار عبد المطلب نے روتے ہوئے ادھر سے واپس پلٹے، اپنے اونٹ لے کر سارے مکے والوں کو جمع کیے، بیت اللہ میں آ گئے۔ سردار عبد المطلب نے بیت اللہ کے غلاف سے پکڑ کے کس کو آواز دی، کس کو پکارے؟ 360 ان کے بت تھے۔ اس مشکل وقت کے اندر کسی لات منات عزا حبل کو آواز نہیں دی، سارے لوگ رو رو کے اللہ کو آواز دینے لگے، اے اللہ اگر ہمارے پاس قوت ہوتی، ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ضرور کرتے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر کے خادم ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے، اے اللہ تو خود ہی اپنے گھر کی مدد فرما۔ یہ رو رو کے سردار عبد المطلب نے بیت اللہ کے غلاف کو تھام کے دعائیں کیے، حتیٰ کہ رو رو کے دعاؤں کو ختم کیا، آنسوں کو صاف کر رہے۔ سردار کہہ رہے چلے جاؤ یہاں سے، مکہ خالی کر دو، پہاڑی پہ چلے جاؤ۔ اب اللہ نے ہماری دعا کو سن لی ہے، ضرور سنا ہے، اور اللہ پاک ان کو ضرور تباہ و برباد کرے گا۔ قرآن پاک پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ نے ہاتھیوں والے لشکر کو کیسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں بڑے لشکر ہیں، اللہ جن لشکروں سے چاہتا ہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، کافر بھی مشکلات کے اندر اللہ کو پکارا کرتے تھے، ولی بھی، ولیوں پہ بھی جب مشکل وقت آتا تو وہ اللہ، بلکہ کئی ولی تو ایسے گزرے کہ وہ اللہ سے ایسی دوستی لگایا کرتے تھے، ایسے اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے اور آپ کو یہ سبق کس نے سکھا دیا، اللہ تو سنتا ہی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ سنتا نہیں۔ اور ایسے ولی بھی دنیا میں گزرے۔ باغ ہے، گھر سے نکلتے وقت نا پتہ چلا آج باغ کو پانی کی ضرورت ہے، کسی کندھے پہ رکھی اور گھر سے نکلتے وقت دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے باغ کو پانی لگانے کا ٹائم ہو گیا ہے، پانی دے دے۔ یہ دعا کر کے کسی لے کے باغ کے پاس آتے تو اللہ بادلوں کو پھینک کے باغ کو بارش سے سراب کر دیتا تھا۔ مسلم شریف میں نے پڑھا ہے کہ ایسے ایسے ولی بھی گزرے ہیں جو اس انداز سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی جنگل سے گزر رہا ہے، اوپر سے آواز آ رہی ہے، اس کی حدیقت فلاں، جاؤ فلاں کے باغ کو پانی پلانے کا ٹائم ہوا ہے، بادلوں جاؤ اس کو جا کے پانی پلاؤ۔ پتا پڑا حیران ہو گیا کہ یہ کون سا آدمی ہے جس کے تذکرے آسمانوں میں، بادلوں میں، جس کے باغ کو پانی لگانے کا ٹائم ہوتا ہے تو آسمان والا بادلوں کو بھیج دیتا ہے۔ بادل جدھر جاتے ہیں یہ دوڑ لگا کے پیچھے پیچھے دیکھتا کیا ہے، چٹکے میدان ہے، ادھر بارش برسی، ادھر سے ایک نالے میں پانی ہو کر آگے گزرتا گزرتا ایک باغ کے قریب دیکھا ہے، ایک آدمی، سادہ سا آدمی ہے، کسی اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ پانی کے انتظام میں کھڑا ہوا ہے۔ جو ہی پانی آیا وہ پانی کو دائیں بائیں کرنے لگا، جہاں اس کی ضرورت ہے ادھر لگانے لگا۔ یہ بندہ تعجب کرنے لگا کہ کیسا سادہ انسان ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہے، کس کے باغ کو پانی بادلوں سے لگتا ہے۔ پوچھا بھائی تو تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا بھائی کیا وجہ ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا تجھے جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے آسمان والا بادلوں سے؟ کہا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا جب بھی میرے باغ کا پھل پکتا ہے نا تو میں اپنے پھل کے 3 حصے کرتا ہوں، تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کر دیتا ہوں۔ کئی دولت کے ذریعے ایسے بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ تیسرا حصہ 2.5% ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت ہے، تیسرا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ کہا یہی وجہ ہے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے میں گھر سے نکلتے وقت اپنے اللہ کو کہہ دیتا ہوں اللہ پانی کی ضرورت ہے، پانی بھیج دے، اللہ میرے باغ کو سراب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی زندگی گزرتی رہی کہ یہ اللہ کا ولی فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا باغ بھی پھل بھی پکا ہوا ہے، پیچھے سے نا خلف اولاد، انہوں نے کہا ہمارا باغ تو تھا ہی پاگل، جتنا باغ ہمارا پھل دیتا تھا اتنا تو کسی کا باغ پھل نہیں دیتا، ہمارا باغ
संभालते रहते तो हम तो करोड़पति हो जाते, हम बहुत बड़े जागीरदार होते, इतने बागों के हम मालिक होते। अपने बाप को पागल कहने लगे, बल्कि कहने लगे आप ऐसे करना है, जब हमने फल काटना है तो गांव में किसी को बताना ही, रातों रात जाना है, सहरी के टाइम जाने, जब सारे लोग मांगने वाले सोए होंगे, हम बाप का फल तोड़ के वापस ले आएंगे। कहते हैं बाप पागल था, हम सियाने हैं। जो ज्यादा सियाने बनने की कोशिश करते हैं वो ऐसे ही अपना बेड़ा गर्क करते हैं। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। कसमें उठाते हुए निकले, कहा चुपके चुपके से जाओ, अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज कोई सवाली को मांगने वाला तुम्हारे बाग में ना आ जाए। ये कहते हुए चुपके चुपके जा रहे हैं। फताफ़ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून। अल्लाह कहता है अज़ाब तो हमने रातों रात ही भेज दिया था। जिस अज़ाब ने आसमान से ऐसा अज़ाब आया कि उनके बाग का नामो निशान ही मिट गया। आ रहे जब बाग की जमीन पे पहुंचे, कहा इन्ना लज़ालिमून, हम तो भूल गए, रास्ता तब्दील कर लिया हमने। दरमियान वाला कहने लगा मैंने तुम्हें समझाया नहीं था, वो हमारा बाप सदका करता था तो इसी वजह से अल्लाह हमें फल देता था, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की है। ऐसे ऐसे भी अल्लाह के वली गुजरे हैं कि जो अल्लाह से इस अंदाज से भी मांगा करते थे कि अल्लाह को कहते पानी दे दे, अल्लाह पानी पिला दिया करता था। इसलिए हमें भी चाहिए अपने अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, अल्लाह से मांगने वाले बने। ये महीना खास तौर पे मांगने वाला है, दुआ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा।